الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میں بہت اپنے آپ کو خوش بخت محسوس کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عرس پاک کی اس مبارک مجلس اور محفل میں شرکت کی سعادت مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی عطا فرمائی ہے، اور مناظر اعظم علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ان کے صاحبزادے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ عرس مبارک کی تقریب منعقد ہے، اور میں حضرت علامہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ممنونین میں سے ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث مبارک ہے۔ مجھے اس ملک میں لانے والے علامہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور اس کا سبب یہ بنا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ گہرے دوست تھے۔ میرے والد گرامی شیخ الحدیث علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مناظر اسلام علامہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں ایک استاد کے شاگرد تھے، ابھی آپ پہلے سن بھی رہے تھے، اور علامہ صدیق صاحب تشریف فرما ہے، آپ یہ گلاسگو سے، یہ بھی ان کے کلاس فیلوز میں سے ہیں۔ تو انہوں نے اکٹھا علم دین حاصل کیا، اور پھر نارووال جو یہ سیالکوٹ کا ایک اب تو الگ ضلع ہے، پہلے تحصیل تھی اب ضلع ہے، نارووال کے اندر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک مسجد میں خطیب تھے، اور علامہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک دوسری مسجد میں خطیب تھے، نارووال میں رہتے دونوں لاہور میں تھے، اور ہر جمعہ کو یہ دونوں اکٹھے جاتے تھے بائی ٹرین اور اکٹھے واپس آتے تھے۔ تو بڑا ایک گہرا لنک تھا۔ بلکہ میں تھوڑا پیچھے جاؤں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رد شیعت کے میدان میں اتارنے والے مناظر اعظم علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یعنی والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں تقیہ سادواں ایک علاقہ ہے، وہاں خطیب تھے، اور وہاں شیعوں کا بڑا گڑھ ہے، شیعہ بے شمار ہیں۔
تو شیعوں کی طرف سے سوالات آتے تھے اور ان کا جواب لینے کے لیے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظر اعظم کے پاس جایا کرتے تھے، اور دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ تو مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں مہیا کی کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اور ساری کتابیں کچھ مفت دی، کچھ خرید کر ان کو پہنچوائیں اور ان کو اس میدان میں اتارا۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ان کو اپنے مدرسہ میں جامعہ رسولیہ شیرازیہ لاہور کے اندر ان کو بلایا کرتے تھے اور ان سے خطاب کروایا کرتے تھے، اور میں نے بچپن میں ان کے خطاب سنے بھی تھے۔ وہ دور آج تک ہمیں یاد ہے۔ اور مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شیعوں کا ناطقہ بند کیا تھا۔ پورے پاکستان میں جہاں کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا تو مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سن کر ہی شیعہ مناظرین ایسے بھاگتے تھے جیسے کہ گلیل سے کوے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ایک شعر عطا فرمایا تھا جس کی للکار سے بڑے بڑے گیدڑ بھاگ جاتے تھے، اور یہ صحیح ہے، اس میں شک نہیں، یہ فرقہ جس قدر خطرناک ہے، جس قدر یہ بڑے خوفناک عقیدے رکھتا ہے، اس کا محاسبہ کوئی ہر آدمی نہیں کر سکتا، سارے علماء نہیں کر سکتے۔ ان کا محاسبہ وہ کر سکتا ہے جس نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہو۔ یہ بظاہر بڑے پولائٹ، بڑے نرم اور بڑا ان کا لہجہ کین، مگر ان کے دل میں جس قدر بغض ہے، ان کے دل میں جس قدر حسد ہے صحابہ کرام کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، وہ نہایت خوفناک ہے۔ میں نے ان کی کتابوں کو بہت گہرا پڑھا ہے، اور جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے طبعا نہیں گئے، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، اور کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے، یعنی قرآن کی دیکھو تفسیر کیسے کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور سب رسول دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے واپس چلے جاؤ گے؟ یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے افئن مات او قتل، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں؟ تو کہتے ہیں امام باقر کی طرف سے جھوٹی روایت منسوب کی ہے تفسیر قمی کے اندر اور تفسیر صافی کے اندر، وہ کہتے ہیں ما مات محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، وَلَكِنَّهُ سُمَّ آپ کو زہر دیا گیا۔ کس نے زہر دیا؟ کہتے ہیں زوجتاہ وَأَبَوَاهُمَا، دو بیویوں نے اور ان کے دونوں باپوں نے۔ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ، جی تو ان چاروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ زوجتاہ، حضور کی دو بیویوں نے حضور کو زہر دیا، یعنی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، وَأَبَوَاهُمَا، اور ان کے جو دونوں باپ تھے۔ یہ تفسیر قمی، تفسیر صافی اور بحار الانوار، ان سب کتابوں کے اندر یہ سارا درج ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور ان کو اپنے اسٹیج کی زینت بنانا،
ان لوگوں کو اپنی محفلوں میں بلانا، ان لوگوں کو اہل سنت کا سٹیج مہیا کرنا، یہ ظلم ہے اہل سنت کے اوپر. اور یہ ان کا عقیدہ یہاں تک ہے، یعنی کہتے ہیں کہ حب علی یہ محبان علی نہیں ہیں، یہ دشمنان علی ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں. حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ ریسم در گلوئے مبارکش انداختن و سوئے مسجد کشیدن و اورا گفتن کے بیت کن او بگفت اگر نکنم چکنی، کہا کہ گردنت زنم، کہ حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں رسی ڈالی گئی، وسوئے مسجد کشیدن، اور کھینچ کر مسجد کی طرف لایا گیا، اور کہا عمر نے کہ بیعت کن، ابو بکر کی بیعت کر. انہوں نے کہا اگر نہ کنم، اگر میں نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ گردنت زنم، میں تیری گردن اتار دوں گا. تو ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی. جی یہ مولا علی کے ساتھ ان کی محبت ہے. ارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ محبت نہیں، یہ مولا علی کی دشمنی ہے، مولا علی کی گستاخی ہے. مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. آپ اپنے مواعظ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بڑا پیارا انداز تھا، بڑا خوبصورت آواز تھا. آپ فرماتے تھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تم نے کیا سمجھا ہے مولا علی کو؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے. فرماتے ہیں مولا علی مرتضی لو قسم قوتی علی العالم، اگر میری قوت کو سارے جہان پر تقسیم کیا جائے، ما باقی ضعیف، کوئی ضعیف باقی ہی نہ رہے. فرماتے ہیں لو قسم شجاعتی علی العالم ما باقی جبن، اگر میری شجاعت کو دنیا میں تقسیم کیا جائے کوئی بزدل ہی نہ رہے. فرماتے ہیں لو قسم علمی علی العالم ما باقی جاہل، اگر میرا علم ساری دنیا پہ تقسیم کیا جائے کوئی جاہل نہ رہ جائے. یہ مولا علی ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ زبردستی ان سے بیعت لی گئی، ارے زبردستی بیعت نہیں لی گئی تھی، انہوں نے خلیفہ کو برحق مانا اور دیکھا کہ اس مسلح پر ابو بکر خود نہیں کھڑا ہوا، اس کو محمد عربی نے خود کھڑا کیا ہے. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ کھڑے ہوتے تو مولا علی شیر خدا کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے نہ تھے. مولا علی مرتضیٰ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ جناب صدیق اکبر کے پیچھے کتنے سال نماز پڑھی؟ جتنا وہ خلیفہ رہے 2 سال قریباً نماز پڑھی. جناب فاروق اعظم 10 سال خلیفہ رہے، نماز پڑھتے رہے وہ ان کے پیچھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، وہ پیچھے نماز پڑھتے رہے. 25 سال نمازیں پڑھی مولا علی نے خلفائے راشدین کے پیچھے. پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ تو خلیفہ برحق سمجھا تو نماز پڑھی، اور اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ رسول پاک نے ان کو خود کھڑا کیا ہے. جی بخاری شریف میں تو لکھا ہی ہے، آپ اپنی الدرۃ النجفیہ اٹھا کے دیکھ لیں فی شرح نہج البلاغہ کہ جب رسول پاک کا وقت وصال آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکھا ہے امر ابا بکر ان یصلی بالناس، حکم دیا ہے ابو بکر جاؤ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میری امت کو نماز پڑھاؤ. جی تو نماز پڑھائی، اور یہ دیکھ کر پھر تمام اہل بیت نے نماز پڑھی. اور مجھے یاد ہے کہ مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ جس کا بیٹا
جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اپنا سارا کنبہ شہید کرا دیتے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ اگر بیٹے کی شجاعت کا یہ عالم ہے تو باپ کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر اور اس نظریے کے اوپر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ میں کافی تاخیر ہو گئی، اس لیے میرے خیالات بھی مختلف ہو گئے، میں اتنی اب تفصیل سے وہ بات نہیں کر سک رہا، یعنی کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک الجھن مجھے پیدا ہو رہی تھی، یہاں ایک آیت دہرائی گئی ہے قرآن پاک کی کافی مرتبہ کہ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اس کا معنی یہ سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے اولیاء تو صرف متقون ہیں۔ یہ ساری آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ جی اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ اس مسجد کے اولیاء نہیں ہیں، مسجد حرام کے وہ متولی نہیں بن سکتے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو صرف متقین ہونے چاہیے۔ جی تو یہاں اولیاؤہ جو ضمیر مجرور ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، یہ مسجد حرام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جی تو قرآن پاک صاف لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ نعت خواں اگر غلط نعت پڑھے تو علماء ٹوکتے ہیں، تو اگر قرآن پاک میں ادھر ادھر ہو جائے تو اس پر بھی بولنا چاہیے۔ جی اور الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ مجھے یہاں برطانیہ میں آئے ہوئے 26 سال قریباً گزر گئے ہیں، میں نے پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور اب وہ طباعت کے قریب ہے، انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے یا بعد میں چھپ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے یہ بھی توفیق بخشی کہ میں نے ابن ماجہ شریف کی عربی میں شرح لکھی، پورے ابن ماجہ کی 4400 حدیثیں، اس ہر حدیث کے نیچے عربی میں کومنٹری، اور یہ کتاب چھپ گئی ہے، مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ میں نے علماء کی خدمت اس لیے عرض کیا کہ ابھی چھپی ہے، اگر کوئی صاحب اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو پیش کی جائے گی۔ جی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اور ایک اور اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ پرسوں قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں نے مکمل کی، 1 مہینہ لگا، پورے 1 مہینہ اور 2 دن میں قصیدہ بردہ کی کہ 162 اشعار 161 اشعار ہیں، ان کا میں نے ہر شعر کا ایک تو منظوم اردو ترجمہ بھی کیا اور پھر اس کی شرح بھی ساتھ ساتھ، اور یہ تقریباً 600 یا 700 صفحات کے لگ بھگ یہ کتاب بن گئی ہے، اور انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اندر یا 2.5 مہینے 3 کے اندر اندر اس کو ہم چھاپ کر لے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کام میں لگائے رکھے اور اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، اس مسجد کے اندر ہم نے نماز جمعہ بارہا پڑھی، مناظر اسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے، اور ان کے خطبات سنے، اور اس مسجد کے اندر انہوں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف جو ہے وہ جاری کیا، اور وہ درمیان میں کچھ منقطع ہوا تو ان کے صاحبزادے علامہ بیرسٹر زین الاقطاب دامت برکاتہم نے اس ٹوٹے ہوئے سلسلے کو پھر جوڑ دیا ہے، اور اپنے دادا جان اور اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک، وہ مبارک سلسلہ ذکر خیر کا پھر جاری ہو گیا ہے۔ اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے اور اپنی حاضری پیش کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔